السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام کے آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک نیا سبق، جدید سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے علم نحو کا ایک نیا سبق لائیں، اس سے پہلے ایک ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا مسئلہ، نیا ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے علم نحو کا مدون۔ علم نحو کا مدون کون ہے؟ تو دیکھیے، علم نحو کا جو مدون ہے تو وہ ہیں ابو الاسود دہلی۔ کون ہیں؟ ابو الاسود دہلی۔ اب یہ کیسے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بستار سے۔ دیکھیے، ابو الاسود دہلی اس ناطے سے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ درپیش آیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ جو قرآن ہے، قرآن مجید والفرقان الحمید، اس قرآن کو لوگوں نے غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی کس طریقے سے؟ یعنی جب یہ قرآن عربیوں میں تھا تو عربیوں کو نہ ہی قاعدے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، عربیوں کو نہ ہی کوئی گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو بنا گرامر کے، بنا کوئی قاعدے قوانین کے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جامعہ ازہر میں چلے جائیے کہ جامعہ ازہر میں جتنے بھی مدرسین ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہ گرامر سے انگلش نہیں بولتے ہیں، عربی نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہ بنا گرامر کے عربی بولتے ہیں۔ ایک دو مدرس ہوں گے عربی جو ادیب ہیں وہ بھی گرامر سے نہیں بول پاتے ہیں، کیونکہ مادری زبان، مثال کے طور پر میں دیہاتی ہوں، اب میں یہ چاہوں میں قاعدے قوانین کے ساتھ اردو زبان بولوں تو بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ جو بہاری ہیں تو وہ اردو زبان نہیں بول پاتے ہیں، کیونکہ وہ مادری زبان، جو مادری زبان ہوتی ہے وہ نہیں بول پاتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہوں، جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اعراب کے ساتھ نازل نہیں ہوا، اعراب لگوائے وہ ظالم حجاج بن یوسف نے، بلکہ یہ قرآن جو نازل ہوا تھا بنا اعراب کے نازل ہوا ہے۔ اس کی ترتیب بھی بعد میں دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین خلیفہ اول کے زمانے میں پہلے ترتیب دی گئی، پھر عثمان غنی کے زمانے میں باقاعدہ ترتیب صورتوں کی دے دی گئی، اور پھر حجاج بن یوسف ایک ظالم نہنجار کے ہاتھوں سے پروردگار عالم نے دو بڑے کام لے لیے۔ ایک تو اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی توسیع کروائی، تعمیر کروائی، جس کو شروع کروایا تھا حضرت عبید اللہ، اور جو ہے جو کہنے کا مطلب یہ ہے تو لفظوں پہ، قرآن پاک پہ جو الفاظ جو ہوئے ہیں، اعراب جو لگوائے گئے ہیں، وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ گرامر کی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مسئلہ درپیش آتا ہے، تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے کچھ آپ کے جو حکومت کے جو مشاور تھے، جو ندیم تھے، اور جو حکومت کے جو ہم نشین تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی، اے مومنین، یہ قرآن اب اسلام جو ہے ملک عرب سے عجم کی طرف پھیل رہا ہے، تو عربی تو بنا اعراب کے، بنا گرامر کے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو، لیکن یہ عجمی جو ہیں یہ بنا گرامر کے، بنا قاعدے قوانین کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عجمی کا معنی آتا ہے گونگا، عجمی کا معنی کیا آتا ہے؟ گونگا۔ اب یہ گونگے ہیں عربیوں کے سامنے، حالانکہ اب اس کا الٹا ہو گیا، جتنے بھی یہ خالی دیش کے یہودی ہیں بمعنی سعودی، یہ سب کیا بن گئے؟ یہ سب بن گئے ہیں سعودی بمعنی یہودی، مطلب اب سب یہ مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اب میں ان کی بات نہیں، جب زمانہ رسالت کی بات تھی تب کی بات کر رہا ہوں۔
تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو اب کیا کرا جائے، تو حضرت ابو الاسود دہلی جو امام حسن امام حسین کے جو استاذ محترم ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ، حضرت ابو الاسود دہلی کو یہ حکم دیا حضرت علی نے، پہلے تو ایک مضمون دیا، آپ کو مضمون دیا، وہ مضمون میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک مضمون دیا تھا ابو الاسود دہلی کو، مضمون یہ تھا الکلام کلہ ثلاثۃ اسم فعل وحرف، فالاسم منبع المسمى والفعل منبع الفاعل والحرف منبع عن معنى ليس باسم ولا فعل۔ یہ مضمون اتنا لکھ کر کے دے دیا ابو الاسود دہلی کو، اور کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس میں کچھ زیادتی کیجئے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب اس میں زیادتی کی گئی، اب اس میں زیادتی کی، کس نے؟ ابو الاسود دہلی نے۔ اب حضرت علی کو مدون اول تو نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اگرچہ اتنا مضمون دے دیا، لیکن جو قاعدے قانون جو نکالے تو وہ حضرت ابو الاسود دہلی نے نکالے، جو امام حسن امام حسین شبیر و شبر کے کیا تھے؟ استاذ محترم تھے۔ تو ابو الاسود دہلی کو مدون اول کہہ دیا گیا۔ یہ ایک قول ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا مدون کا، اور دوسرا قول ایک اور بھی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مدون اول اب جو بنے ہیں حضرت ابو الاسود دہلی ہی ہیں، لیکن آپ نے جو قاعدے قوانین نکالے وہ حضرت علی کے حکم سے نہیں، بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم، جس کو پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کہا گیا، آپ سے پہلے کسی کو امیر المؤمنین کا خطاب نہیں ملا۔ تو آپ جو ہے امیر المؤمنین، اگرچہ وہ یزید بھی امیر المؤمنین کہلاتا تھا اپنے آپ کو، وہ ظالم سور کا بچہ، خبیث کی اولاد، خبیث کی اولاد تو نہیں کہا جاتا، وہ صحابی کی اولاد ہے، لیکن اب کہنے کا مطلب یہ ہے امیر المؤمنین کا سب سے پہلا خطاب جو ملا حضرت عمر فاروق اعظم کو ملا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ابو الاسود دہلی نے یہ قاعدے قانون نکالے۔ کیسے؟ وہ ایک، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک واقعہ سنیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک اجمی صاحب امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جو ہے ہم کو کچھ پہلے قرآن پاک کی آیتیں سنا دیجئے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، پہلے قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیتیں سنائی گئی۔ تو آپ ایک قاری صاحب تھے، وہ قاری صاحب کیا ہوتا ہے، ان اجمی صاحب کو پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ تو قاری صاحب قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے بیٹھے، سورہ برات، سورہ برات تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ سورہ برات کون سی، سورہ توبہ کو پڑھانے بیٹھے، براءۃ من اللہ تو سورہ برات کہہ دیا۔ تو اب جو ہے جب قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی تھی، دوسری آیت پہ پہنچے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اب اس کا مطلب ان اللہ، اب اتنا ٹکڑا چھوڑیے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم مشرکین سے بھی بری ہے اور رسول سے بھی بری ہے۔ تو قاری صاحب نے یہاں بنا زیر و زبر کے پڑھ دیا، بنا زیر و زبر اس وقت تھی نہیں، تو آپ نے کس طریقے سے پڑھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کی جگہ ورسولہ پڑھ دیا، ورسولہ ہی پڑھ دیا۔ تو ورسولہ کی جگہ ورسول ہی پڑھ دیا قاری صاحب نے۔ تو اب اجمی صاحب نے اس کا ترجمہ پوچھا، تو اب اس کا ترجمہ بیٹھ رہا تھا الٹا، کہ پروردگار عالم، اگر ہم جر کے ساتھ پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم بری ہے اپنے مشرکین سے اور اپنے نبی سے بھی، رسول سے بھی۔ تو جب یہ ہے اجمی صاحب نے جب یہ بات سنی کہ ارے پروردگار عالم جب اپنے رسول سے، مشرکین سے بھی بری ہے، اپنے رسول سے بھی بری ہے، تو اب جو ہے جب پروردگار عالم اپنے رسول سے بری ہے، جیسے کہ سعودی کہتے ہیں، سعودی کی اولادیں کیا کہتی ہیں کہ وہ تو مر کے مٹی مل گئے، اب کیا مطلب ہے ان سے؟ تو اجمی صاحب نے یہ بولے، دیکھو جب پروردگار عالم بری ہے مشرکین سے
اور اپنے رسول سے بھی بری ہے، تم مشرکین کی صف میں کھڑا کر دیا رسول کو۔ ایک زبر زیر سے معنی بدل گیا، تو اب پڑھنا چاہیے تھا وَرَسُولُهُ اور پڑھ دیا وَرَسُولِهِ، اب معنی الٹا ہو گیا۔ اگر ہم جر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا کہ پروردگار عالم بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی، اور اگر ہم اس کو وَرَسُولُهُ پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پروردگار عالم بری ہے مشرکین سے اور رسول۔ اب اس کا ترجمہ دوسرا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب یہ بات جو اجمی صاحب جو تھی انہوں نے کہا میں اب ایسے رسول پہ ایمان نہیں لاؤں گا، تو وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے تب یہ بات پہنچی عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں، تو آپ نے کہا ایسا کرو، اب کچھ قاعدے قانون بناؤ۔ تو یہ کام سونپا ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے، کس کو؟ حضرت ابو الاسود دہلی جو امام حسن امام حسین کے استاذ ہیں، ٹھیک ہے۔